چنانچہ انہوں نے کابل کا رخ کیا۔ کابل جاتے ہوئے انہوں نے بدخشاں پر قبضہ کیا۔ کابل پر الغ بیگ مرزا جو بابر کے چچا تھے کے داماد محمد مقیم کی حکومت تھی۔ بابر کی آمد پر وہ قلعہ بند ہو گئے، لیکن چند دن میں ہتھیار ڈال دیے۔ بابر نے اس شہر کی حکومت سنبھالنے کے بعد شہر کو بڑی ترقی دی، یہاں باغات لگوائے، تعمیرات کروائیں اور نظم و نسق پر توجہ دی۔ سن 911 ہجری بمطابق 1505 عیسوی میں بابر کی والدہ قتلخ نگار خانم کا انتقال ہو گیا۔ اسی زمانے میں بابر نے ازبکوں کے خلاف حسین باقیرہ کی مدد کی۔ 912 ہجری بمطابق 1506 عیسوی میں بابر نے قندھار کا قلعہ فتح کیا۔ پھر وہ خراسان کی مہم کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ انہی دنوں 913 ہجری بمطابق 1507 عیسوی میں بابر کے بیٹے ہمایوں کی ولادت ہوئی۔ ادھر شیبائی خان نے فارس کی صفوی حکومت کے بادشاہ اسمیل صفوی کی سرحدوں پر چڑھائی کر دی۔ اسمیل صفوی نے جوابی کارروائی کی اور ہرات تسخیر کر لیا۔ اسی زمانے میں بابر نے بدخشاں پر دوبارہ فوج کشی کی، جہاں ازبک قابض ہو گئے تھے۔ بدخشاں فتح کرنے کے بعد بابر نے حصار، قندوز اور بکلات پر قبضہ کر لیا اور پھر بخارا پر بھی تیموری پرچم لہرا دیا۔ اس اثناء میں شیبانی خان نے قندھار پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن رمضان المبارک 916 ہجری بمطابق دسمبر 1510 عیسوی میں شیبانی خان مرو کے مقام پر شاہ اسمیل صفوی کی فوجوں سے لڑتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد بابر نے رجب 917 ہجری بمطابق اکتوبر 1511 عیسوی میں سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ تاہم چونکہ شاہ اسمیل صفوی نے ان کی مدد کی تھی، اس لیے بابر نے چاہا کہ ان کی فوج کی وردی بھی شاہ اسمیل صفوی کی فوج کی وردی جیسی ہو جائے۔ اس تبدیلی کو سمرقند کے عمرا نے پسند نہیں کیا۔ بابر کو صفر 918 ہجری بمطابق مئی 1512 عیسوی میں ازبکوں سے ایک لڑائی میں شکست بھی کھانی پڑی۔ وہ کابل واپس چلے گئے۔ اسی زمانے میں برصغیر پاک و ہند سے خبریں آنے لگی کہ ہند کے فرما روا سکندر لودھی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی جگہ ابراہیم لودھی کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور عمرہ کے درمیان آئے دن جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بابر خود بھی 922 ہجری بمطابق 1516 عیسوی سے چھوٹی چھوٹی مہمات روانہ کر کے سرزمین ہند کے حالات معلوم کرتے رہے تھے۔ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دہلی کے حکمران ابراہیم لودھی کے چچا عالم خان اور لاہور کے دولت خان لودھی نے دی تھی کہ آ کر ابراہیم لودھی کے خلاف ان کی مدد کریں۔ بابر 925 ہجری بمطابق 1519 عیسوی سے 930 ہجری بمطابق 1524 عیسوی تک برصغیر پر 4 حملے کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے 925 ہجری بمطابق 1519 عیسوی میں اٹک تک جلگار کی اور پنجاب کی سرحد پر گکھڑوں اور دیگر مخالفین کی خبر لی۔ واضح رہے کہ قبل ازیں اس جانب کے کئی علاقے خوشاب، بحیرہ وغیرہ امیر تیمور نے فتح کیے تھے اور انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ بابر نے ان علاقوں کا نظم و نسق درست کیا۔ دوسری بار بابر نے لاہور، ملتان اور سرہند تک پیش قدمی کی، ایک قلعہ اور کئی عمارتیں بنوائی، لیکن کابل سے تشویش انگیز اطلاعات موصول ہونے پر وہ واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ بابر 926 ہجری بمطابق 1520 عیسوی میں سرہند تک بڑھتے چلے گئے، لیکن قندھار کے بگڑے ہوئے معاملات کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا۔
चौथी बार वो 930 हिजरी बामुताबिक 1524 ईस्वी में लाहौर पर हमला आवर हुए और गखड़ों के खिलाफ कार्रवाई की। बाबर ने सरजमीन हिंद पर 5वां और फैसला कुन हमला 932 हिजरी बामुताबिक 1526 ईस्वी में किया। जासूसों ने इतला दी थी कि हिंद के हुक्मरान इब्राहिम लोदी 1 लाख सवारों के साथ पानीपत के मैदान में पहुंच चुके हैं। उनके साथ जंगी हाथी भी हैं। बाबर के साथ तकरीबन 25,000 का लश्कर था। फरीक मुखालिफ के पास कई गुना ज़्यादा ताकत थी, इसलिए बाबर की फ़ौज में तशवीश का फैल जाना फितरी अमर था। लेकिन बाबर ने अपने साथियों को हौसला दिलाया, उन्हें मुनज़्ज़म किया और सरहिंद पहुंचकर वहां भरोसे के काबिल हुकाम मुकर्रर करके पानीपत की सिमत कूच कर दिया। पानीपत का मैदान दिल्ली से 40 कोस के फासले पर दिल्ली और सरहिंद के दरमियान वाक़ है। 9 रजबुल मुरज्जब 932 हिजरी बामुताबिक 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में तारीखी जंग लड़ी गई, जिसके नतीजे में बरसगीर की तारीख का एक नया बाब खुल गया। बाबर ने हुक्म दिया कि तोपों की गाड़ियां बैलों की मरोड़दार खालों के साथ जंजीर की तरह जोड़ दी जाएं। हर 2 तोप गाड़ियों के दरमियान 6 या 7 लोहे के तवे थे। गोला फेंकने वाले इन तवों के अकब में खड़े होकर गोला फेंकते थे। बाबर ने इन तैयारियों पर 5 या 6 दिन सर्फ किए थे। इसके बाद वो पानीपत की तरफ बढ़े थे। सुबह में लड़ाई का आगाज हुआ। घोड़ों की टापों, हाथियों की चिंगाड़ों और रज़्मिया नारों से मैदान गूंज उठा। खून के फव्वारे उछलने लगे और गिरदो गुबार के बादलों ने मैदान को ढांप लिया। तोपों की गरज ने दिलों पर एक दहशत तारी कर दी। बाबर की मुख्तसर मगर जंग आज़मा फौज की आगे इब्राहिम लोदी का 10 गुना बड़ा लश्कर ना ठहर सका और दोपहर होने तक उसके कदम उखड़ गए। इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारे गए और बाबर का लश्कर फतह याब हुआ।